احباب دی وکال سالانہ محفل جس کی صدارت جڑے دوستاں نے شناختی کارڈ دی کاپی پونی ہے گیٹ دے کول بکس رکھ دتا گیا ہے وہ اپنی اپنی کاپیاں شناختی کارڈ دیاں پا دیو۔ سالانہ محفل پاک ہر سال دی طرح اس سال بھی انعقاد پذیر ہے جس کی صدارت اور سرپرستی صوفی باصفا صوفی محمد طارق حسن صاحب فرما رہے ہیں اور خصوصی آمد سجادہ نشین حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف صاحبزادہ دیوان احمد مسعود صاحب وہ بھی تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئیں گے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی ایتھے سایا نہ ہوندا، نائے عرش کرسی نائے چن تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، کسے شے دا وی ایتھے ہوندا نہ سایا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ذیشان خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر قاری محمد منظور احمد ساقی نورانی صاحب، سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان، صدر سنی علماء فاؤنڈیشن، حضور تشریف لائیں، اپنے روحانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ایدانی بابت بنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، محترم، آج کے اس میلاد پاک کی زینت بننے والے خوش بختوں، خوش نصیبوں، پردے میں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا ان گنت مرتبہ شکر ہے کہ جس نے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے آج ہمیں یہاں پر آنے کی ہمت اور توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ حاضری ہمارے لیے، ہمارے شفیق ماں باپ، ہمارے شفیق اساتذہ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اعزاء اقربا، ہمارے اہل و عیال، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت مسلمہ کے لیے بخشش کا ذریعہ، گناہوں کا کفارہ، دنیا اور آخرت کے لیے بھلائیوں اور بہتریوں کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، اس دنیا کی راہبری اور رہنمائی کے لیے رب ذوالجلال نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اس دنیا میں جب آیا تو وہ رحمت لے کر آیا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، رحمت لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، رحمت لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، رحمت لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، رحمت لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، رحمت لے کر آئے۔ جب باری آئی آپ کے اور میرے لجپال آقا، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، مخزن کائنات، منبع کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو رب کریم نے فرمایا اے محبوب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رحمت لے کر آئے۔ محبوب تو رحمت لے کر نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی بات، رحمت کن کے لیے بنا کر بھیجا؟ صرف انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، تحت و سرا والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے؟ رب کریم نے فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ میں جبرائیل کا رب ہوں، تو جبرائیل کے لیے رحمت ہے۔ میں میکائیل کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں اسرافیل کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں اسرائیل کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں مشرق والوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں مغرب والوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں شمال والوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں جنوب والوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں پانی میں رہنے والی مچھلیوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں درختوں کے جھرمٹوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ میں پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں کا رب ہوں، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ محبوب جہاں تہاں تک میری خدائی ہے، وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میلاد پاک منانے والے، میلاد پاک سننے سنانے والے، میلاد پاک میں آنے والے اپنی قسمت پہ ناز کر آج خلاق کائنات نے ذکر سننے سنانے کی اگر توفیق دی ہے تو اس ہستی کے لیے ہمیں بلایا ہے جو اس کو اللہ رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔
وہ نبی ایسا رحمتوں والا ہے، وہ کرموں والا ہے، وہ مہربانیوں والا ہے، جو رحمت بن کر تشریف لائے، جنہوں نے بیٹیوں کا وقار بلند کر دیا، ماں کا وقار بلند کر دیا، باپ کا وقار بلند کر دیا، انسانیت کا وقار بلند کر دیا، حیوانوں کا وقار بلند کر دیا۔ وہ ایسی ہستی ہے، جب وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کوئی انسانیت کا وقار تک نہیں تھا، وہ ہستی جب تشریف لائی ہے تو پھر انسانیت کو یہ عظمت اور شان ملتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ساری دنیا نیچے ہے، حضرت بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں، یہ انسانیت کا وقار بلند ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خلاق کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو پوری خدائی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے دوست، رحمت للعالمین کے میلاد میں آنے والے، آج اپنی خالی جولیوں کو پھیلا کر بیٹھ۔ آج اللہ کے پیارے محبوب جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ان کی رحمت چھما چھم بن کر برس رہی ہے، مقدروں کے ستارے بلند ہو رہے ہیں، بخششوں کے پروانے مل رہے ہیں، اور جہاں اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم بن کر برستی ہے۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے جہاں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہو، وہ اپنے نوری پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے وہ فرشتے پرواز کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین فلاں محلہ، فلاں گراؤنڈ اور فلاں کی سرپرستی میں محفل میلاد ہو رہی تھی، وہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے پیاروں کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے اس محفل میں آئے تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ آج اللہ رب ذوالجلال نے کسی سیاستدان کے نعرے مارنے کے لیے نہیں، اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آج ہمیں جہاں پر ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی دربار الوہیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔